وہاں کفار نے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کر دیا ہے، تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، قریب آنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو حضور کے، نبی پاک کے حصے کی ساری مار کھائی، جان سے جہاد کیا، اور اس طرح مار کھائی، اس طرح مار کھائی کہ جناب عثمان بن ابی بکر فرماتے ہیں جب میرے والد گھر آئے تھے نا تو ان کے سر پر اتنے گہرے زخم لگائے گئے تھے، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ ہم ان کے بالوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن۔ تو ویور، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان ہے، اور جس کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت صوفی، جس کے اوپر ہم اپنا ریاکشن دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی تعصب کی عملی تصویر ہے، اگرچہ تعصب کا الفاظ بعد میں عام ہوا، لیکن اس کی حقیقت یعنی دل کی پاکیزگی، اللہ سے سچی محبت اور دنیا سے رغبت آپ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اگر اخلاص کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت میں بے مثال تھے۔ آپ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے تھے، یہی صفت جو ہر صوفی کی پہچان ہوتی ہے۔ تقویٰ کے اعتبار سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نہیں ملتی۔ خلافت جیسے عظیم منصب پر بھی فائز ہونے کے باوجود آپ نے نہایت سادگی زندگی گزاری۔ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز رہنا اور آخرت کو ترجیح دینا آپ کی نمایاں خصوصیت تھی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ آپ نے ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عشق رسول کی اعلیٰ مثال ہے، جو صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے۔ خوف خدا بھی آپ کی شخصیت کا ایمان پہلو تھا۔ آپ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ کیفیت ایک سچے صوفی کی پہچان ہوتی ہے۔ سخاوت اور احسار بھی آپ سب سے آگے تھے۔ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کبھی دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جذبہ تعصب کی روح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل تعصب کا نام نمود میں نہیں بلکہ اخلاص، تقویٰ، محبت الہی اور خدمت خلق میں ہے۔ تو ویورز، یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، باقی حضرت صاحب کی زبانی بیان سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا اپنے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ویور، یہ یاد رکھیے، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ چلو تو ویور، ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ حضور نے اس کو سینے سے لگایا ہے نا، اللہ کے امام نے کھلے دل کے ساتھ لگایا ہے، تو جس کو رسول پاک نے قبول فرمایا ہے وہ امت کے لیے سر کا تاج بن گیا ہے۔ اس لیے یہ جو تعبیریں سنائی جاتی ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں اور صحیح معنوں میں عقیدت مند بنیں، احترام کے جذبات پیدا کریں۔ ہم تو صوفیاء کی جماعت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک بات بڑی شاندار ہے، فرمایا کرتے دنیا میں اگر نبی پاک علیہ السلام ایسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابوبکر صدیق ایسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ طے شدہ باتیں تو طے شدہ باتوں پر کبھی بھی اپنے ذہن کو کسی الجھن کا شکار نہ کریں۔
اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. یہ ذرا قرآن مجید کو سننا. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا اعظم درجات عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے مقامات ہیں. کن کے؟ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کے اللہ کی بارگاہ میں بڑے. یہ اللہ صحابہ کی عظمت میں بیان فرما رہا ہے. ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے مقام ہیں. جو ایمان لائے، جو ایمان لائے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کے بڑے درجے ہیں. اور جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کرے، ان کے بڑے درجے ہیں. تو ہجرت بھی مدینے والے رسول کے ساتھ کرے. جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرے. تو خدا کے بندو، جو حضور کی بارگاہ میں جان اس طرح پیش کرے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں کہ کسی نے گھر میں آ کے کہا تھا کہ ابو بکر خبر دو، وہاں کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا ہے. تو کہتے ہیں جناب صدیق کے پر دوڑے گئے، قریب آنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو حضور کے. نبی پاک کی ساری مار کھائی، جان سے جہاد کیا، اور اس طرح مار کھائی، اس طرح مار کھائی کہ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب میرے والد گھر آئے تھے نا تو ان کے سر پر اتنے گہرے زخم لگائے گئے تھے، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ ہم ان کے بالوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اللہ فرماتا ہے جس نے جان اور مال سے جہاد کیا، تو جس نے اپنا مال اس طرح دیا کہ سارا دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. رب فرماتا ہے اعظم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ان کے بڑے مقامات ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظمت والی شخصیت ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ بول کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اتنا نامحدود کر دیا ہے کہ ہماری سوچیں دوڑتی رہیں گی، دوڑتی رہیں گی، تھک جائیں. لامحدود چھوڑ دیا حضور نے ایک جملہ کہا کہ ان کی عظمتوں لو ناپتے پھرو بھاگتے پھرو. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کی صحبت پر مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر صدیق کی صحبت پر مال نے دیا. ان کا میرے ساتھ رہنا نفع بخش تھا امت کے لیے، اسلام کے لیے. محبوب فرماتے ہیں مجھے اس سے نفع محسوس ہوتا تھا ابو بکر صدیق کا ہونا. یاد رکھو ابو بکر صدیق اسلام کے دامن میں ہے، اسلام نفع بخش ہے. ابو بکر صدیق اسلام کے دامن میں ہے تو اسلام کے دامن میں وزن بڑھ گیا ہے، قوتیں بڑھ گئی ہیں. یہ لوگ تو دامن کرم میں آئے ہیں تو انہوں نے برکتوں اور رحمتوں نوازشوں سے بڑا حصہ پایا ہے. اور ان کی برکت سے بڑی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ان کی ایک بات، ان کا ایک قول، ان کا ایک فرمان ہمارے لیے بڑی باعث اور برکت ہے. ان شخصیات سے ہمیں فیض لینا ہے، ہمیں برکات حاصل کرنی ہے. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو لوگوں نے بنانا شروع کر دیا. خیر اب بڑی آسانی ہو گئی ہے. عرس پتہ نہیں کسی نے بات کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا. اب سب نے اپنی بلادات بنانی شروع کر دی ہے. چلو زندگی میں یہ تو شروع کرو نا. مجھ سے دو چار دوست پوچھنے لگے جناب آپ کب پیدا ہوئے ہیں، ذرا تاریخ بتا دیں، ہمیں نہ کوئی اس پہ ایونٹ کرنا ہے. تو میں نے انہیں وہی جواب دیا جو میں انٹرویوز کے لیے آنے والوں کو دیتا ہوں. ڈھیر سارے لوگ سے رابطہ کر چکے ہیں. اب پتہ ہے اب چینل بہت زیادہ ہیں اور چینل کے علاوہ بھی
ایک لمبی لسٹ ہے میڈیا چلانے والوں کی، جناب آپ کا انٹرویو کرنا ہے ٹائم دیں، اور ایک تو مجھ سے شکوہ کرنے لگے کہ بالکل ہی آپ کا کبھی نہیں دیکھا کسی جگہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آخر نہیں پردہ کیوں؟ سب لوگ انٹرویوز دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کسی نے کارنامہ کر لیا ہے وہ بتا رہا ہے، ہم نے کیا کوئی نہیں، جب کریں گے تو بتا دیں گے، ابھی کوئی نہیں کر سکے، ابھی تو راہ گزر رہے ہیں، ابھی تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کام لے لے۔ اگر کوئی کام آپ فریق نے لے لیا تو پھر چلو انٹرویو ہو جائے گا، لیکن کام کوئی نہ ہو، میری باتیں ہوں تو اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نظریاتی شخصیت تھے، اہل تصوف کے ہاں جو بات سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے وہ بندے کا نظریہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر ہے، کس مقام پر ہے، کس طرز کا آدمی ہے، اور سوچیں اس کی کیا ہے۔ عقیدہ توحید اسلامی نظریے کی جان ہے۔ عقیدہ توحید جب بندے کا مضبوط ہوتا ہے تو انسان بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا، اور اس حضرت صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرما رہے ہیں کہ کامل اخلاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی صفت اخلاص تھی۔ آپ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، یہی صوفیاء کی اصل بنیاد ہے۔ تقوی، آپ دنیا کی محبت سے بالکل دور تھے، خلافت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے اور اپنے ذاتی اخراجات بھی نہایت محدود رکھتے۔ یہ صوفیاء طرز زندگی کے واضح مثال ہے۔ صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار زیرک اور بہادر آدمی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کھڑے ہوئے حضرت عمر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، پریشان تھے۔ اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اچانک حضرت صدیق اکبر آئے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق ہیں، لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے، حضور کے مقدس پیشانی پر سا دیا۔ آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے، جنہاں دے دل پر جانی چھڑن، کون روے پھر تھوڑا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہمارے یہاں بعض دعویٰ محبت کرتے ہیں، مشن ساتھی نہیں بنتے، کہتے ہیں ہم بھی خادم ہیں، ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے، لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ گئے ہیں وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پوری کرنے والے، مشن میں بھرپور ساتھ رہنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کے باہر نکلے اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے مچلتے اور بے چین جذبات کو دیکھا، تو جناب ابوبکر صدیق نے سب بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر ذرا شدت والے تھے، جذبات کے تعلق سے کہا بیٹھ جائیے، وہ نہ بیٹھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا، میں نے کہا بیٹھ جائیے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اب پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن مجید ایک آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزر گئے، تو کیا اگر وصال فرما جائیں یا شہید کر دیا جائے تو تم الٹے ٹیمپل پلٹ جاؤ گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ جو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی، وہ سمجھ لے کہ حضور نے وصال فرمایا۔ اللہ کا بابا آیا،
اور یہ ظاہری پردہ ہوا اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ جان لے رب حی ہے قیوم بھی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ آیت آج کے موقع کے لیے گویا نازل ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں سمجھ آئی کہ ابوبکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. انہوں نے امت کو سنبھالا دیا. امت انہوں نے پوری طرح مضبوطی سے تھاما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدموں کا بوجھ جتنا اوپر تھا کسی پر نہیں تھا. لیکن نظریات بھی تو بچانا ہے نا, مشن کی تو بات کرنی ہے نا. وہ ساری راہیں کا تعین کر کے رسول پاک علیہ السلام نے امت کو عطا کیا ہے. سارے رستوں کا امت کے لیے کھلا واضح رہنا تو ضروری ہے. تو ہر فتنہ جو حضور کے پاس آتا تھا جناب ابوبکر صدیق کو چلتے جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سناتے ہیں بہت زیادہ ہم بھی سناتے ہیں اور سنانی چاہیے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھرپور حکومت کی ہے نا, اس کی بنیاد جناب صدیق اکبر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا سر کچل کر اٹھنے والی ہر اس بری ہوا کو دبا کر حالات کو مضبوط کر کے پھر حکومت حضرت عمر فاروق کو دی ہے. اور پھر حضرت عمر کے لیے آسان تھا, فتنہ نہیں تھا, راستہ ہموار تھا. اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے سلسلے کو چلایا. تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب ابوبکر صدیق نظریات کی ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں لیکن کسی دکھ سکھ میں, کسی خدمت میں, کسی مشن میں, کسی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتے. وہ کسی خاندان کے ممبر ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں اپنا حق تو جتلاتے ہیں پر خاندان کی مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے. کچھ لوگ کی جگہ شاگرد ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ سند ثابت کرنے کے لیے دکھانا پڑتا ہے کہ میں فلاں جگہ شاگرد ہوں, ورنہ معاملہ کوئی نہیں ہوتا. مشن کے ساتھ چلنا اور مشن کی ڈیوٹی کرنا اور مشن بابا آگے بڑھنا یہ اصل کام ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فداء بھی ہر وقت تھے اور حضور کے مشن کے ساتھ باوفا بھی ہر وقت تھے. لہذا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے اور کام سمجھنا چاہیے. ڈیوٹی سمجھنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درد بھی ہے. درد بڑی قیمتی چیز ہے. یہ جو ہمارا زمان ہے یہ غرض مند کا ہے, درد مند کا نہیں. اس میں لوگ غرض مند. تو ویور حضرت صاحب یہی ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. ہجرت کے موقع پر آپ نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, جو صوفیانہ عشق کی اعلیٰ مثال ہے. خوف خدا, آپ ہمیشہ اللہ کے خوف میں رہتے تھے, اکثر روتے تھے اور فرماتے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. یہ عاجزی اور خوف خدائے صوفیہ کی نمایاں علامت ہے. ضروریات سے متعلق لوگ ہیں, درد مند نہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ تمنا درد دل ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر. کیا بات ہے, کس چیز کے گوہر درد دل کو نہیں ملتا یہ گوہر, بادشاہوں کے خزینے گوہر. حضرت ابوبکر صدیق بڑے درد والے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ سارا کا مخالف تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف بھی سب حملہ آور تھے. ابن ددنہ ایک شخص تھا, اس نے حضرت صدیق اکبر پناہ لی اور کفار سے کہا کہ یہ قریب نہ آئے, خبردار میں نے ان کو پناہ دے دی ہے. اس زمانے میں ایک رواج تھا جو کسی کو پناہ دے دیتے تھا لوگ سمجھتے تھے اب اس کی عزت ہے. اگر ہم نے اس نے پناہ دی ہے, اس کو تکلیف دی, اس کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا. ابن ددنہ نے پناہ دے دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاہدے پر پناہ دی کہ آپ باہر نکل نماز پڑھیں گے, باہر نکل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, آپ
اندر اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور وہاں آپ قرآن شریف پڑھیں گے. حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور پڑھ کے اس درد سے روتے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے. قرآن سننا ہے. میرے صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بات تم پہ طاری نہیں ہو رہی وہ کسی اور پر کیسے ہوگی. جس نے تمہیں مزہ نہیں دیا جس بات میں وہ کسی اور کو کیا دے گی. قرآن مجید جب آپ پورا مزہ لے کے پڑھ رہے ہیں آپ کسی مجبوری کے تحت اسے دیکھ رہے ہیں تو دوسرے پر کیسے طاری ہوگا. آپ جب اس کا ذوق لیتے ہیں اس کا لطف لیتے ہیں اور بھائی کی ہونے والے کو دیکھ کے کبھی رونا آ جاتا ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور کو بھی آئے گا. لیکن اگر آپ اس کا مزہ ہی نہیں لے رہے اس کا لطف ہی نہیں لے رہے آپ اس پورے ذوق کے ساتھ کام نہیں کر رہے تو پھر دوسروں کو کیسے مزہ آئے گا. حضرت صدیق پر درد سے روتے تو وہ قریش سارے اکٹھے ہو کے نا کفار ابن دغینہ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ تو ہماری تو ساری عورتیں بچے ابوبکر صدیق کے کھڑے رہتے ہیں. وہ ڈر گئے کہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے کیونکہ پڑھتے روتے تھے. انہوں نے کہا کہ ابوبکر منع کریں. بار میں تو بھی آیا ان سے کہیں کہ پڑھ لیا کرے قرآن پاک پر پڑھ کے رویا نہ کرے. وہ جو درد ہے نا وہ جو سوز ہے نا وہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے نا وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ابن دغینہ نے آ کر صدیق اکبر سے کہا کہ بھئی یا تو آپ آہستہ پڑھیں اونچا نہ پڑھیں یا پھر میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہوں اور میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ کے روتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے لوگ میرے پاس آ گئے پڑھ لیا کریں پر یہ اونچا پڑھ کے رونا. حضرت صدیق کہنے لگے اپنا ذمہ اپنے پاس رکھ میں یا رب کے ذمہ میں ہوں یا رب کے رسول کے ذمہ میں ہوں. میں ان کے ذمہ کرم پہ ہوں تو اپنا ذمہ اپنے ہمیں اللہ رسول کافی ہے. ہمیں کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں. اس لیے درد دل طبیعت کا ذوق اور جب درد دل ہوتا ہے نا پھر انسان کہیں نہ کہیں پرہیزگار بھی ہوتا ہے تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ درد دل کے قائل تھے. میرے دور کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے میرے دور کا مسئلہ خواہشات ہے. خواہشات ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی چکچی میں پستے چلے جا رہے ہیں. کچھ اس لیے رات بھر نہیں سوتے کہ میں نیا ڈیزائن دیکھ کے آیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میرے جانے سے پہلے اور نہ لے جائے. اور کئی اس لیے رات بھر نہیں سو پاتے کہ صبح اگر بچے فیس کا مطالبہ کریں گے تو میں نے کہاں سے دینی. دنیا نے نا غلبہ کر لیا ہے. مال کمانا برا نہیں ہے اتنا رزق حلال کما سکتے ہیں کمائیں لیکن اسے دل لگا لینا اس کی زیب و زینت میں الجھ جانا ڈیزائنوں کے چکر میں پڑ جانا نئی سے نئی برانڈ خریدنے کا موڈ بنا لینا اپنے مزاج کی سادگی اور اپنے رویے کے حسن کو گوا بیٹھنا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی مانگا مستدرک میں موجود ہے تو ان پانی دیا گیا اور شہد دیا گیا تو جیسے صدیق اکبر قریب رونے لگے اور اس درد سے روئے گئے کہ قریب بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو پڑے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے درد بانٹا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. اس درد سے روئے وہ سب بھی روئے. آپ تو دیر کے بعد خاموش ہو گئے لیکن روتے ہی رہے. اور جب کچھ سمجھے تو لوگوں نے کیا ہوا. امیر المومنین ہیں سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا تو حضور کسی چیز کو کہہ رہے تھے دور ہٹ جا مجھ سے دور ہٹ جا مجھ سے دور ہٹ جا. میں سمجھ نہ پایا. میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کچھ نہیں ہے آپ کس چیز کو دور ہٹا رہے ہیں. تو ماما فرمانے لگے بکر
دنیا بن سنور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، مجھے تجھے قریب نہیں کرنا۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر دنیا جاتے ہوئے مجھے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مجھے دور ہٹا دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات کہہ کر حضرت صدیق اکبر پھر رو پڑے اور روتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو دنیا ہم سے چمٹ گئی، چھوٹ نہیں رہی۔ یہ ہوا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھے لوگ تھے، دل صاف تھا، کیفیات درست تھی، لیکن پتہ نہیں دنیا کہاں سے آئی۔ خوبصورت لوگ تھے، میٹھے تھے، پیارے تھے، ان کی آنکھوں میں رسول رحمت علیہ السلام کی محبت کے آنسو تھے، کیسے چمٹ گئی۔ حضرت صاحب ابو بکر صدیق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی عاجزہ گزاری، دنیا کو گلے نہیں لگایا، عشق مصطفیٰ کو گلے لگایا۔ آپ کا ایک خوبصورت پہلو یہ تھا کہ آپ نیکی چھپا کر کرتے تھے، راتوں کو خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا اور کسی پر احسان نہ جتانا، یہ سب سے ایک سچے صوفی کی پہچان ہے۔ آپ کو اپنے اعمال پر کبھی غرور نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہتے اور کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ چلو پر آگے چلتے ہیں جی۔ کبھی بچوں کے نام پر چمٹ گئی، کبھی گھر کی ضروریات کے نام پر چمٹ گئی، کبھی کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو کچھ کمانے اس نام سے چمٹ گئی۔ اگرچہ یہ باتیں تو معمول تھی، لیکن چمٹ گئی دنیا، ڈھیر ساری جگہ دنیا زینت آ گئی، باتیں کا حسن لے گئی، واپس نہ لوٹائیں۔ کچھ روایتی سادگی کا مزاج اختیار کریں، کچھ تھوڑا سا جان چھڑائے نا، کچھ ایک آنے والی رقم کو اپنے سے دور نہ کریں، نہیں چاہیے۔ کوئی ایک ایسا گزرے زندگی میں جس بندہ کا کہیں یا مال کی محبت کو دل سے نکالا ہے، بات اگر کرنی ہے رسول رحمت کی محبت کرنی، وہ اپنا ذوق دوبارہ سے بحال کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقوی کے، اس پرہیزگاری کے، اس خصوصی کے مالک تھے اور اس طرح وہ آپ نے آگے بڑھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے ایک نئی قمیص خریدی، نیا کرتا، اور اس نئے کرتے کو میں نے زیدہ کیا۔ ہمارے گھروں میں جب زیب و زینت کا رواج آتا ہے تو آپ یقین کریں یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں خواتین؟ ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، پھٹ تو نہیں گئے، ڈیزائن بدل گئے۔ زندگی کو تھوڑا سا سادہ کریں، خوبصورت ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ایک قمیص نئی خرید کے پہنی تھی اور میری بار بار توجہ جو اس کو کے جانے جا رہی، نئی چیز انسان پہنتا ہے تو اپنی جانب توجہ کرتی ہے۔ فرماتی ہے حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور اس سے کہنے لگے عائشہ تیری چھت پر میں نور دیکھا کرتا تھا، آج بیٹے نظر نہیں آیا مجھے۔ تو کہتی ہے میں نے پلٹ کے کہا کہ حضور کیا مطلب؟ تو کہنے لگے پتر کسی زیب و زینت طرف تو نہیں دھیان چلا گیا؟ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا نا کہ یہ سونا کیوں پہنا ہے، نئے پردے گھر لگے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اسی سنت کے اتباع میں حضرت صدیق کہنے لگے پتر یہ وہ نہیں میں دیکھ رہا تو عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں نے نیا کرتا پہنا ہے۔ کہتے ہیں جناب صدیق خاموش ہو گئے، جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے کرتا اتارا، پرانا پہن یا نیا کرتا میں نے اللہ کے راستے میں کسی غریب کے لیے صدقہ کر دیا۔ تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وزادار ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا ہے نا جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دماغ ہو گئے تو بالکل چل کر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں اور شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے، شور کرنے سے کم نہیں ہوتی، رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی. آپ جب شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے، کم سے کم بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ان کے دوستوں کے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی. یہ بڑی لطیف بات ہے، ذرا غور کرنا. انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ حضرت صدیق چپ کر گئے، ایک بندے کا چہرہ دیکھا، پھر نظر جھکا لی، چپ کر گئے. لیکن حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائیں؟ تو ہلکے جملوں میں، تھوڑے لہجے میں، پست آواز میں آنکھیں اٹھائی کر جھکا کے فرمانے لگے، طبیب نے مجھے دیکھ لیا. حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے، اس نے کہا ہے فعال لما یرید. اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. فعال لما یرید. اس نے کہا ہے میرا ارادہ بن جائے میں اگر اس کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. سدا سجنا ولو اسی نال خوشی ٹر چلے. آج ساڈا ملاپ جے ہونا تے ساڈی قسمت بلے بلے. تو ویور جیسا کہ حضرت صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق کا بیان آپ کو سنایا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت پیارے انداز میں انہوں نے سارا بیان ہمیں سنایا. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ کا خوف اور اپنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ سارا بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف، تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ہجرت کے موقع پر بھی ان کے ساتھ. پھر وہ جب کافر جیسا بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تو ساری مار انہوں نے خود اپنے جسم پہ کھائی. ٹھیک ہے، تو آپ کی بہت بڑی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اگر روحانیت کے آئینے سے دیکھا جائے تو وہ ایک کامل صوفی نظر آتے ہیں. آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت سے سرشار رہتا. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکتی. یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیاء حضور قلب کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخصوص عقیدے کے ساتھ سفر میں آپ کا ہجرت بلکہ ایک مکمل سپردگی تھی. اس بات کا ثبوت آپ نے اپنی جان و مال اور ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف کر دیا تھا. آپ کی زندگی میں توکل علی اللہ کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا. ہر مشکل گھڑی میں آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا تھا. یہی کامل یقین ایک صوفی کو دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے. مزید یہ کہ آپ کی عاجزی اور انکساری بے مثال تھی. اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود آپ خود کو ایک عام انسان سمجھتے. یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نفس مکمل طور پر قابو میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی صوفیانہ زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی دل کی صفائی، اللہ کی محبت اور نفس کی اصلاح میں ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت میں. تو ویور یہ تھا سارے بیان کا جو حضرت صاحب نے بیان ہمیں سنایا، اس کا خلاصہ. اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ویور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے. اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کریں.
چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے. تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.